چنتے قبلہ بندے بھی ہیں، لیکن بندے جسے چنتے ہیں وہ رشتہ داری دیکھ کر، تعلقات دیکھ کر، دولت دیکھ کر۔ اللہ نہ دولت دیکھتا ہے نہ رشتہ داری دیکھتا ہے، اللہ اہلیت دیکھتا ہے۔ تو سمجھیے میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں بندے چنتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں بندے چنتے ہیں۔ مجھے اس پاک منبر کی عزت کی قسم، جسے بندے چنتے ہیں اس کی خلافت کا اعلان حجرے میں ہوتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے اس کی ولایت کا اعلان غدیر کے میں۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ عبد ہونا بڑے کمال کی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے زندگی، ایک ہوتی ہے بندگی۔ دنیا کا خیال ہے سب کچھ زندگی ہے، لیکن زندگی کی کوئی اوقات نہیں بندگی کے آگے۔ اس کی دلیل بھی قرآن سے دے دیتا ہوں۔ اللہ نے جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا، ایک اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا، بھی جاتے جاتے کہتا ہے مالک چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں، اس کا صلہ نہیں دے گا۔ آواز آئی کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا وقت معلوم تک کی زندگی۔ اللہ نے کہا دی، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جا تجھے زندگی دی۔ میرے مالک جب زندگی ہی دینی تھی تو پھر اسے نکال کیوں رہا ہے؟ جب زندگی ہی دینی تھی پھر اسے نکالا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے شیطان سے بندگی چھین لی اور زندگی دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے شیطان کو زندگی تو دے دی مگر اس سے بندگی چھین لی۔ پتہ چلا جو آدم کی خلافت کا منکر ہو اسے زندہ رہنے کا حق ہے، بندہ رہنے کا حق نہیں۔ تھوڑے بندے پہنچے ہو۔ جو آدم کی خلافت کا منکر ہو اسے زندہ رہنے کا حق ہے، اسے بندہ رہنے کا حق نہیں۔ اب پتہ نہیں کسے یاد ہے یا کسے یاد نہیں، 18 ذی الحج غدیر کا مقام، قدیر کے حکم سے جبریل نازل ہوا، محمد مصطفیٰ سے کہا کر علی کی ولایت کا اعلان۔ ادھر محمد مصطفیٰ نے سلطان انبیاء نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ بھرے مجمع میں سے ایک باہر نکلا، اس نے کہا میں علی کو ولی نہیں مانتا۔ اللہ نے پتھر مار کے کائنات کو بتایا یاد رکھنا جو آدم کی خلافت کا منکر ہو اسے زندہ رہنے